اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر عباس۔ اردو گرامر کے حوالے سے آج بحث ہوگی۔ جانیں گے کہ اردو گرامر ہے کیا، یعنی ہر زبان کا اپنا اصول ہوتا ہے اور اردو کا بھی اپنا اصول ہے۔ یعنی آج ہم اپنی شروعات جو ہے قواعد سے کریں گے۔ قواعد کے دو حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں۔ ان دو حصوں میں نمبر 1 پہ حصہ صرف ہے، نمبر 2 پہ نحو ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ صرف ہے کیا۔ صرف جو ہے الفاظ کے اوپر بحث ہوگی، یعنی لفظ کے اوپر ہی، یعنی لفظ کے اور الفاظ کے بارے میں ہی بحث ہوگی۔ یعنی اس کے بعد پھر نحو ہے۔ نحو میں ہمیشہ جملے کے اوپر بات ہوگی۔ کس کے اوپر بات ہوگی؟ جملے کے اوپر ہی بات ہوگی۔ یعنی جملہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک عبارت کی شکل میں ہی بحث ہوگی۔ اب دیکھیں آپ کے پیپر میں مروزی آ جائے گی، یعنی اگر وہ الفاظ جو عبارت پر یعنی مبنی ہوں یا عبارت کے حوالے سے ہوں یا جملے کے اوپر بحث کی جائے، اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے نحو کہیں گے۔ جو لفظ یا الفاظ کے اوپر بحث کی جائے گی اسے صرف کہیں گے۔ مزید صرف کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ جو انسان اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ لفظ ہے۔ لفظ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ کتاب ہے، قلم ہے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ اس کی مزید 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع ہے اور لفظ مومن ہے۔ اب لفظ موضوع کیا ہے؟ جو معنی رکھتا ہو، جو کیا کرتا ہو؟ معنی رکھتا ہو، وہ لفظ موضوع ہوگا۔ جو معنی نہ رکھتا ہو وہ مومن ہوگا۔ جیسا کہ روٹی ہے، کھانا ہے، چائے ہے۔ اب یہ معنی رکھتی ہیں، لیکن مومن میں اب روٹی سے ووٹی ہے، کھانا سے مانا ہے، چائے سے شائع ہے، یعنی وہ مومن میں معنی نہیں رکھے۔ اب دیکھیں آپ کے پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں مروزی آ سکتی ہے اور آتی بھی ہے ہر سال کہ چائے شائع۔ اب چائے کے ساتھ جو شائع ہے وہ کیا ہے؟ یا پانی ہے، پانی آ سکتا ہے، روٹی ہے، ووٹی ہے۔ اب ووٹی کیا ہے؟ یعنی شائع کیا ہے؟ یعنی چائے شائع۔ مقصد کیا ہے؟ جو معنی نہ رکھے وہ مومن ہوگا، جو موضوع رکھے وہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو موضوع رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ روٹی ہے، یہ مومن ہے، کھانا ہے، یہ پانی ہے، یہ موضوع ہے۔ موضوع کوئی مقصد تو ہے اس کا۔ اس کے بعد مزید پھر لفظ موضوع کی کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کون سے ہیں؟ کلمہ ہے، دوسرا کلام ہے۔ اب دیکھیے کلمہ کیا ہے؟ جو ایک لفظ بامعنی یعنی اپنا معنی رکھتا ہو، جیسا کہ کیا ہے؟ مسجد ہے، گھر ہے، یعنی ایک الگ معنی رکھے گا، یعنی ایک الگ اپنی حیثیت رکھے گا۔ اب اس کے بعد کلام ہے۔ کلام میں کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کے یعنی بامعنی مجموعے کو کلام کہتے ہیں۔ آپ اسے مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اسے مرکب کہنا چاہو تو آپ مرکب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اب بورڈ کے پیپر میں مروزی آ جاتی ہے کہ لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد پھر مزید کلام ہے۔ کلام کو جانتے ہیں، یعنی نیک لڑکا ہے، علی نیک ہے، یعنی کلام میں بات واضح طور پر ہوگی، یعنی بات ایک عبارت میں، ایک جملے میں بات ہوگی، یعنی جو جملہ بن کیا گیا، یعنی اس میں ایک مقصد پورا ہوگا۔ کلام یعنی لوگ بڑے ہیں، اس میں خوبی ہے، یعنی اس کی خامتری خوبیاں واضح ہو رہی ہیں۔ مزید پھر کلمہ ہے۔ کلمہ کی مزید کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ اگر بورڈ کے پیپر میں آج مروزی کلمہ کی کتنی اقسام ہے؟ کلمہ کی 3 اقسام ہے۔ کتنی
اقسام ہے. کون سی ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. یہ 3 قسمیں ہیں. اب پہلے ہے اسم ہے. اس میں کیا ہے؟ یعنی جگہ ہے، چیز ہے یا کوئی نام ہے، جیسا کہ محمود ہے، لاہور ہے، پنکھا ہے. یہ اسم ہے. نام تو واضح ہو رہا ہے، یعنی جگہ بھی ہو سکتی ہے، نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد مزید پھر فعل ہے. فعل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے. کرنا یا ہونا ظاہر کرے، یعنی کیسا کام؟ کوئی بھی کام ہے، یعنی اس میں واضح ہو رہا فعل ہمیشہ کام کرنے والا ہی ہوگا. اس کے بعد بحث کرتے ہیں حرف. حرف کیا ہے؟ حرف اکیلے کچھ معنی نہ دے، لیکن جب کسی سے ملے تو پھر معنی دے. جس طرح کیا ہے کہ نمازی مسجد میں ہے. نمازی مسجد میں ہے. اب میں اگر اکیلا ہو تو یہ معنی نہیں دے گا، جب کسی کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ کیا کرے گا؟ معنی دے گا. اس کے بعد پھر اسم کی استعمال کے لحاظ سے پھر 2 قسمیں ہیں. استعمال کے لحاظ سے کتنی قسمیں؟ 2 ہیں. کون کون سے ہیں؟ اسم ذات اور اسم صفت ہے. اب اسم ذات کیا؟ جس میں وجود بھی ہو اور حقیقت بھی ہو، یعنی ایسا اسم جو وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے. اس کے بعد اسم صفت کیا ہے؟ جس میں خوبی بیان کی جائے، چاہے وہ خوبی اچھائی کی ہو چاہے برائی کی ہو. کیا ہے کہ علی نیک ہے. اس کے بعد تیز گھوڑا، یعنی اس طرح کے صفت بیان کے. اونچی دیوار، یعنی اس طرح کی خوبی ہو. تو پھر آپ بات کریں بورڈ کے پیپر میں مروزی آ جاتی ہے کہ تیز گھوڑا. اب تیزی اس کی خوبی ہے، تیزی کیا ہے؟ اس کی خوبی ہے. اور بھی مثال ہے. اس کے بعد استعمال کے لحاظ سے مزید پھر استعمال کے لحاظ سے بحث کر لیتے ہیں. یعنی اس کے بعد 2 اقسام ہیں، جس میں اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ ہے. یعنی اس میں معرفہ کیا ہے؟ اب اس میں معرفہ میں جو بتایا گیا ہے وہ جو ہے جو کیا کرے؟ کسی یعنی اس کو خاصیت دے، کسی چیز کو، چیز ہو، جگہ ہو یا کسی نام کو کیا کرے؟ خاصیت دے. خاصیت کیا دے؟ بہت زیادہ خاصیت دے. اب جس طرح کیا ہے شہر مشرق ہے، غالب ہے، ابن قاسم ہے، اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ میں کیا ہوگا؟ عام سی بات ہوگی، یعنی چیز کو خاصیت نہیں، چیز یعنی چیز عام ہوگی. اب دیکھیں کیا ہے؟ پہاڑ ہے، پتہ نہیں کون سا. اگر کہتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ پہاڑ ہے پھر تو معرفہ کی طرف جاتا ہے. اگر کتاب ہو، یعنی باغ درا کتاب ہے، نام تو بات کی ہے، یعنی علامہ اقبال کہ کوئی نہ کوئی آدمی کا نام تو لیا جا سکے، پھر یہ واضح ہوگی. ویسے اس کو سمجھنے کے لیے آپ بار بار معرفہ. اس میں معرفہ میں کیا ہے؟ اس میں معرفہ میں یہ ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے جو کسی نام، شخص یا جگہ کو کیا کرے، یعنی خاص نام کو ظاہر کرے، یعنی واضح کرے. جس طرح آپ کے سامنے مثال ہے، وہ ہمالیہ یہ ایک پہاڑ ہے، یعنی ایک واضح نام کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد باغ درا ہے، یہ بھی واضح رکھا گیا ہے، یعنی ایک کتاب علامہ اقبال کی محمود ہے، یعنی آپ محمود غزنوی کا نام کی آپ کیا کر سکتے ہو؟ استعمال کر سکتے ہو. یعنی نام تو ہے، واضح تو ہو رہا ہے. اور اس میں معرفہ کی مزید 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 ہیں. ان 6 میں کیا ہے؟ اس میں علم ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں موصول ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں استفہام ہے، اس میں تنکیر ہے. یہ 6 قسمیں ہیں. اب دیکھیں بورڈ کے پیپر اگر مجھ جائے اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 6 ہیں. اب سب سے پہلی قسم اس میں علم کے اوپر بحث کرتے ہیں. اس میں علم میں کیا ہے؟ کسی خاص نام کو ظاہر کرے، کسی خاص نام کو ظاہر کرے. جیسے کہ خاص نام کس طرح؟ یعنی خاص نام میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ خاص نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح رستم الزماں ہے، یا اور قسم کے نام بھی آ سکتے ہیں اس میں علم میں. اس کے بعد اس میں علم کی مزید کیا ہے؟ 5 اقسام ہے. نمبر 1 پہ خطاب ہے، اس کے بعد لقب ہے، اس کے بعد تخلص ہے، اس کے بعد کنیت ہے، اس کے بعد عرف ہے. سب سے پہلے خطاب کیا ہے؟ خطاب حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو کیا ہو؟ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے. جس طرح رستم الزماں ہے، اس کے بعد خان بہادر ہے. اس کے بعد جو لقب جو عوام کی طرف سے،
موسیٰ کلیم اللہ ہے، قائد اعظم ہے، مادر ملت ہے. اس کے بعد ہے تخلص. تخلص شرح کرام اپنے نیک نام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تخلص میں کیا ہے؟ چھوٹا سا نام باز ہے، کنیت کے جو والدین ماں باپ کی طرف سے جو دی جاتی ہے. عرف کیا ہے؟ یعنی عرف یعنی کسی پیار کے نام سے یا کوئی اور طریقے سے ہم یعنی پیار سے والدین یا رشتہ دار یا عزیز و اقارب یعنی بلاتے ہیں، یعنی عرف کے نام سے. جس طرح کیا ہے؟ اکرم شکو ہے، اس کے بعد جیوید سے جیدہ ہے. اب بحث کریں گے اس میں ضمیر کے اوپر. اس میں ضمیر کیا ہے؟ اس میں جو کسی دوسرے اسم کے لیے استعمال کرتے ہیں دوسرے اسم کے حوالے سے، جس طرح تو ہے، وہ ہے، یعنی نام کو واضح نہ کریں، یعنی تو وہ ہے، یعنی اس طرح کے نام کو ظاہر کریں. اس کے بعد اس میں موصول ہے. اس میں موصول میں کیا ہے؟ یعنی جو لفظ جو ہے یعنی اکیلا ہو تو یعنی میں نہیں رکھتا، جب کسی یعنی جملے کے ساتھ یا عبارت کے ساتھ ملے گا تو پھر میں نہیں رکھے گا. جس طرح جو کچھ ہے، کوئی ہے، یعنی میں نہیں دے رہا ہوں. اکیلے تو وہ کچھ یعنی کسی طریقے سے کیا ہو واضح. اس کے بعد اس میں اشارہ ہے. اشارہ میں کیا ہے؟ اشارہ دو قسم کے ہیں، وہ اور یہ. اشارہ کیا ہے؟ وہ اور یہ. وہ جو ہے دور کا، وہ کیا ہے؟ دور کا ہے. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ نزدیک ہے. اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اشارہ لے ہوگی، چاہے وہ چیز دور کی ہو چاہے وہ نزدیک کی ہو. اس کے بعد بات کریں گے اس میں استفہام پر. اس میں استفہام میں ہمیشہ بات پوچھی جاتی ہے، یعنی کوئی بات کو جس طرح کیا ہے کہ کون آیا تھا، کس کے پاس چیزیں ہیں، کن کے پاس ہیں، تم کیسے ہو، یعنی اس میں سوال پوچھا جائے گا. تو بورڈ کے پیپر میں اس طرح کی اگر بروزی آ جائے، کوئی چیز پوچھی جائے تو پھر آپ کر لیں گے. اس کے بعد اس میں تنقیر ہے. اس میں تنقیر میں کیا ہے؟ وہ ایسا اس میں جو غیر معین شخص کے لیے بولا جائے، یعنی جس کو اجنبی سمجھ لیں، جس کو ہم نہ جانتے اس کے حوالے سے آپ کہتے ہو کسی، کچھ یا کوئی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو. مقصد کیا ہے کہ سمجھانے کا کہ آپ ان چیزوں تمام ان چیزوں کو سمجھیں کہ اس میں ہے کیا. اب دیکھیں مروزیاں واضح ہو رہی ہیں. معرفہ کی 6 اقسام ہیں، اس میں علم کی 5. اس میں نکرہ میں کیا ہے؟ وہ اس میں نکرہ ہے جس میں کیا کسی چیز یا جگہ یا اور بھی چیز کے حوالے سے نام اگر لیا جائے، پہاڑ، آدمی، شہر وغیرہ کیا ہے یہ واضح ہے. اب یہ پہاڑ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ہے، یعنی قوم والیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اب نکرہ اگر معرفہ کریں تو اس کے لیے کیا نام کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. اس میں نکرہ کی مزید 5 قسمیں ہیں، اور وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ اس میں اعلیٰ ہے. اس میں اعلیٰ میں کیا؟ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں صوت ہے، مصغر یعنی یا تصغیر، اس میں مکبر ہے، اس میں ظرف ہے. پہلے جانتے اس میں اعلیٰ کیا ہے؟ جب میں اوزار یا آلات کی بات کی جائے، جس طرح بندوق ہے، چاقو ہے، کینچی ہے، چھری ہے، اس قسم کے یعنی آلات ہوں. اس کے بعد اس میں صوت ہے. اس میں صوت میں کیا ہے؟ جس میں کوئی آواز، یعنی کوئی آواز کی بات، جس طرح کیا ہے کوے کی آواز ہے یعنی کہہ ہے، اس کے بعد ہوا کی آواز ہے، چھم چھم ہے، اس طرح کی آواز کی. اس کے بعد مصغر یا تصغیر جو چھوٹے پن کو ظاہر کریں. کیا کریں؟ چھوٹے پن کو، جس طرح دیچکی ہے، پیالی ہے. اب پیالی ہے اور بھی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ کر سکتے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس مکبر جو بڑے پن کو ظاہر کریں. کیا کریں؟ بڑے پن کو، جس طرح شاہ سوار ہے، مہاراج ہے، بادشاہ ہے، اس طرح شاہ تو اس طرح کی اگر بات کی جائے تو مکبر ہوگا. اس کے بعد اس میں ضرب کیا ہے؟ یعنی جس میں وقت اور جگہ کی بات کی جائے. جس میں کیا ہو؟ وقت اور جگہ کی بات کی جائے. اس کی مزید 2 قسمیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. مکان کیا ہے؟ جس میں جگہ کی بات کی جائے. زمان کیا ہے؟ جس میں وقت کی بات کی جائے. اب کیا ہے؟ وقت کوئی بھی، یعنی جگہ بھی اگر بات کریں، مسجد ہے، اسکول ہے، اس طرح کی چیزیں بھی واضح ہو سکتی ہیں. اس کے بعد زمان میں کیا؟ وقت ہے، مہینہ ہے، سیکنڈ ہے، اس کی بات ہم کر سکتے ہیں.